بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز کیسے ہیں؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے جنرل ریٹائرڈ ضیاء الدین بٹ سے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید تک کا سفر۔ اچھا، رؤف کلاسہ نے اپنے ایک کالم میں یہ سفر ان کا تحریر کیا ہے۔ اچھا ویورز، آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے قبل جو میں نے ویڈیو کی تھی فیض حمید کے حوالے سے، اب جناب یہ ضیاء الدین بٹ اور فیض حمید کا سفر، آپ کو یاد ہوگا کہ 99 میں جب آئی ایس آئی کے چیف ضیاء الدین بٹ لیفٹیننٹ جنرل تھے اور اس وقت وزیر اعظم نواز شریف، اور یہ جو جنگ ہوتی ہے نا اقتدار کی، یہ جنگ جو ہے اس میں جانیں جاتی بھی ہیں، جانیں دینی بھی پڑتی ہیں۔ تو اس وقت جو ہے یہ حکم دیا گیا تھا کہ چونکہ وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کے پاس وزارت دفاع کی منسٹری بھی تھی، تو یہ وہاں پہ ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف بنانے کے لیے تیار تھے اور ضیاء الدین بٹ صاحب تیار تھے۔ اور پھر ہوا یہ کہ جب کوئی بھی لیفٹیننٹ جنرل اپنے چیف کے خلاف جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کی ناکامی کا جو مورا کہہ لیں یا ناکامی کے اسباب جو ہیں وہ زیادہ گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کہ اس وقت جب ضیاء الدین بٹ کو جو سٹار لگا کے آرمی چیف بنایا گیا، تو اس وقت جی ایچ کیو اور دیگر کور کمانڈر جو ہیں وہ ضیاء الدین بٹ کے ساتھ نہیں تھے، تو مکمل جرنیل ایک طرف تھے اور ضیاء الدین بٹ جو ہے وہ واحد جو ہے وہ اس کے ساتھ تھا، نواز شریف وزیر اعظم کے ساتھ، اور اسی طرح جو ہے بقایا فوج جو ہے وہ آرمی چیف کے ساتھ تھی۔ تو پھر آپ نے انجام دیکھا کہ ضیاء الدین بٹ کو سزا ہوئی، کورٹ مارشل ہوا، سارا ہوا۔ اور اسی طرح فیض حمید کے بارے میں بھی یہی ہے کہ عمران خان جو ہے اس کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے اور عمران خان کا جو ہے وہ منظور نظر تھا، تو وہاں پر جو قمر جاوید باجوہ صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ جناب مجھے ایکسٹینشن دی جائے یا جو بھی ان کی پالیسی تھی، تو انہوں نے جو ہے وہ فیض حمید کو جو ہے وہاں سے ریموو کیا آئی ایس آئی کے چیف سے کور کمانڈر پشاور، جس پر عمران خان ناراض بھی ہوا اور ان کی آپس میں بقول عمران خان کے تلخ کلامی بھی ہوئی۔ تو یہ اور بقایا جو جرنیل تھے وہ اپنے آرمی چیف کے ساتھ سٹینڈ کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں اور اس میں جو بات کامن ہے کہ جو بھی آئی ایس آئی کا چیف جو ہوگا وہ پرائم منسٹر کو جب سپورٹ کرتا ہے، جب اس کو وہ اپنا باس مانتا ہے، ادھر سٹینڈ کرتا ہے، تو پھر اس کی ناکامی ہوتی ہے۔ وہ آرمی چیف کو اپنا باس مانے اور آرمی چیف کے ساتھ سٹینڈ کرے تو پھر اس کی کامیابی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا 2012 میں، ایئر مارشل ریٹائرڈ اسرار خان کی ایک درخواست تھی، جس میں جو ہے وہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ جو اس وقت کے آرمی چیف تھے اشفاق پرویز کیانی صاحب، ان کو کہ آپ سابقہ 2 جرنیلوں کا جو ہے وہ کورٹ مارشل کریں، ٹھیک ہے جی۔ اسد درانی جرنل تھے اور ایک جرنل غالباً تھے اسلم بیگ صاحب۔ تو وہاں پہ جو کیانی صاحب تھے انہوں نے یہ شاید یہ سمجھا ہو، کیونکہ ان کا ٹرائل نہیں ہوا 2 جرنیلوں کا، کہ اگر جرنلوں کا یہ کام شروع ہو گیا کورٹ مارشل تو یہ بڑی جو ہے وہ دور تک بات جائے گی۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ 6 اکتوبر 2021 کو فیض حمید کو جب کیا گیا پشاور کور کمانڈر اور انجم ندیم کور کمانڈر کراچی کو جو ہے وہ آئی ایس آئی کے چیف بنایا گیا، تو عمران خان نے کافی مداخلت کی اور 2 مہینے غالباً، یا اگر میں غلط نہ ہوں تو 3 ماہ یا مہینہ تو کم از کم تھا ہی، تو یہ چارج نہیں چھوڑ رہا تھا۔ تو جو ہماری اطلاعات یہ تھی کہ عمران خان یہ چاہ رہا تھا کہ یہ فیض حمید جو ہے وہ آئی ایس آئی کا چیف رہے اور آئی ایس آئی ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ ایک کور کا درجہ دے دیا جائے، اس کو کنورٹ کر دیا جائے،
اور اس طرح یہ وہ جو آرمی چیف بننے کے لیے ایک کور کمانڈر ہونا، کور کا ہیڈ ہونا کچھ ٹائم ہوتا ہے، وہ بھی کور ہو جائے گا اور یہ چیف بھی رہے گا اور ساتھ جو ہے وہ یہ سارا ہوگا۔ جب کہ آرمی جو تھی قمر جاوید باجوہ جو ہے وہ اس طرف نہیں آیا اور انہوں نے وہاں پہ لگایا، اور وہ یہ جو ہے جنگ جو ہے اقتدار کی جاری رہی، کیونکہ عمران خان کا جو ابھی بیان آیا ہے گرفتاری کے بعد، اس نے کہا کہ یہ ہمارا احساسہ ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ لینا دینا کوئی نہیں ہے، اندرونی معاملہ ہے فوج کا۔ تو یہ بیک وقت عمران خان کا دو باتیں کرنا، ٹھیک ہے، ایک ہی شخص کے بارے میں، تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان کہیں کسی بات پہ سٹینڈ کرنے والا شخص ہے، کیونکہ یا تو یہ کہ یہ ہمارا احساسہ ہے، بھئی اگر آپ کا احساسہ ہے تو بقایا پوری فوج ہمارا احساسہ نہیں ہے، یہ بات سوچنے کی ہے۔ اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ان سے لینا دینا کوئی نہیں، تو پھر اتنی گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ تو یہ تمام کی تمام یہ جو جنگیں ہوتی ہیں نا، جو ضیاء الدین بٹ کی اور جناب فیض حمید کی، تو یہ برصورت ناکامی جو ہے ان لوگوں کی ہوتی ہے، اور کورٹ مارشل جو ہے، اور یہ عاصم منیر صاحب نے بڑا ہی دباؤ کے بغیر، ٹھیک ہے جی، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ISI کے چیف کو جو ہے وہ اس کا کورٹ مارشل کریں اور وہ ساری پروسیڈ کریں۔ تو یہ چونکہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، اس پہ ہم زیادہ کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے، لیکن تجزیہ ہم یہ اس طور پہ کر سکتے ہیں کہ جو لیفٹیننٹ جنرل جو سپورٹ کرتا ہے کسی بھی پرائم منسٹر کو اور اپنے چیف کے ساتھ آرمی چیف کے ساتھ سٹینڈ نہیں کرتا، اس کی خواہشات ہوتی ہیں کہ میں یہ ہو جاؤں، تو وہ پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کو ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اور پھر کورٹ مارشل بھی ہوتا ہے، سزائیں بھی ہوتی ہیں، جزا سزا بھی ہوتی ہے، یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔